بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الایمان ضرورت اجتماعیہ۔ اس چیپٹر میں مفسر قرآن عالی اللہ مقامہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایمان باللہ معاشرتی ضرورت ہے۔ اللہ پر ایمان لانا ہماری اجتماعی ضرورت ہے، مجبوری ہے، آپ کے پاس چارہ کار نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ اجتماعی معاشرہ ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر بندہ علیحدہ رہتا ہو، کسی کو کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ معاشرہ جو انسانی معاشرہ، ہم ایک علاقے کی بات نہیں کر رہے، ایک ملک کی بات نہیں کر رہے، انسان من حیث الانسان ہمارا معاشرہ ایک اجتماعی معاشرہ ہے۔ ہر انسان کو دوسرے انسان سے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی واسطہ پڑتا ہے، اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، کوئی احتیاج ہوتی ہے۔ ان احتیاجات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اس معاشرہ انسانی میں ایک اجتماعی عدالتی سسٹم نظام درکار ہے۔ عدالت سے مراد کیا؟ عدالت سے مراد عادل، یعنی جو جس کا مستحق ہے، جو جس چیز کا مستحق ہے، ہر مستحق کو اس کا حق ملتا رہے، اس تک چیز پہنچتی رہے۔ یہ ہے عدالت، جس کا جو حق ہے اس کو ملتا رہے۔ اب اس معاشرے کو عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ بنانے کے لیے کہ جو جس شے کا مستحق ہے اس کو اس کا حق ملتا رہے، کچھ قوانین کی ضرورت ہے کہ ان قوانین کی روشنی میں ہم عدالت قائم کر سکیں، کیونکہ عدالت ہماری اجتماعی زندگی کی، ہمارے اس اجتماعی معاشرہ کی ضرورت ہے۔ تو اب وہ قانون کون بنائے، وہ مقنن کون ہونا چاہیے؟ تو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو پارلیمنٹ کا کام ہے، قومی اسمبلی اور سینیٹ، ان کا کام ہے کہ وہ قوانین بنائیں۔ 5-6 نکات بیان فرمائے مفسر قرآن عالی اللہ مقامہ نے کہ جس پارلیمنٹ سے آپ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ چاہے کسی ملک کی ہو یا کوئی عالمی ایک پارلیمنٹ فرض کر لی جائے کہ جس میں ہر ملک کے نمائندے ہوں، یہ پارلیمان ایسا قانون بنائے کہ جو اس ہر انسان کو اس کا حق دلا پائے، بڑا مشکل ہے۔ اول تو بنا نہیں سکتے، اس کے بھی وجوہات بیان کرتے ہیں، اور بالفرض کاغذوں میں بن بھی جائے تو اس کو نافذ کون کرے گا؟ اور فرض کرو ڈنڈے کے زور پر نافذ ہو بھی جائے تو وہ قوانین آپ جسموں پر تو لاگو کر سکتے ہیں، اس کے باطن میں، اس کے وجدان میں آپ کیسے ان کو نافذ کریں گے؟ جبکہ انسان کی ترقی اس کی باطن قوا سے ہوتی ہے۔ بہت پیارا چیپٹر ہے، بہت بہترین، کہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا، توحید پر ایمان رکھنا، یہ ہماری اجتماعی، ہماری معاشرتی ضرورت ہے، یہ ہونا چاہیے۔
الایمان و ضرورت اجتماعیہ، کہ ایمان باللہ ہماری اجتماعی معاشرتی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں ان حیات الانسان، یہ جو انسانی زندگی ہے، دیکھو نا موضوع مسلمان غیر مسلم کی بات نہیں ہو رہی، انسان کی بات ہو رہی ہے، انسانی زندگی، بما انہا اجتماعیہ، یہ ایک اجتماعی زندگی ہے، یعنی ہم لوگ کوئی اور راہب قسم کے جنگلوں پہاڑوں میں رہنے والا ایک ایک فرد علیحدہ نہیں ہے کہ جس کا کسی دوسرے انسان سے کوئی تعلق نہ ہو، نہ، ایسا نہیں ہے، ایک اجتماعی ماحول ہے، اجتماعی معاشرہ ہے۔ لا یمکن لہ ان یعیش الا مع افراد نوعہ، کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ جب تک اپنی نوع انسانی یعنی انسان کے دیگر لوگوں کے ساتھ اس کا رابطہ نہ ہو ایسے زندگی گزار جائے۔ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان بغیر دوسرے انسانوں کے اکیلا، ایسا نہیں ہے، بالآخر اس کو کسی نہ کسی مرحلے پر کسی انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں؟ لأنه يحتاج في كثير من لوازم حياته إلى الآخرين، اس لیے کہ ہر انسان اپنے لوازمات زندگی میں، جو زندگی میں چیزیں اس کو ضروری ہوتی ہیں، جو اس کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، اس کے لیے اس محتاج ہے دوسروں کا، کوئی چیز وہاں سے، کوئی چیز وہاں سے، کوئی چیز وہاں سے، جیسے ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ والحیات الاجتماعیہ تتطلب العدالت الاجتماعیہ، اب جب طے ہو گیا کہ ہم انسانوں کی زندگی اجتماعی زندگی ہے، ہم سارے مل کر رہتے ہیں، تو اجتماعی زندگی مطالبہ کرتی ہے کہ عدالت اجتماعی، کہ ایسا نظام عادل ہو کہ جو اجتماعی سب کے لیے ہو، ہر ایک کو اس کا حق اس کی دہلیز پر ملے۔ کیوں؟ ذالک، اس لیے کہ ان لوازم الحیات غیر متوفرہ الی حد الکفایہ، ہر انسان کے لوازم زندگی جو اس کو زندگی میں چاہیے وہ کفایت کی حد تک کہ جو اس کی تمام ضروریات پوری کرتے ہوں مہیا نہیں ہیں۔ کتوفر الہوا، جیسے ہوا جب چلتی ہے ہر ایک کو برابر، ہر ایک کے لیے میسر، اس طرح کے لوازم زندگی نہیں ہیں کہ ہر ایک کے لیے یوں میسر ہوں جیسے ہوا، آکسیجن ہر ایک کے لیے، ایسا نہیں۔ بس پوری توجہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ انسان کو دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے اپنے لوازم زندگی کو پورا کرنے کے لیے، ٹھیک۔ وَمِن جِهَةٍ أُخْرَى، اب ادھر سے دیکھتے ہیں، ایک طرف تو انسان محتاج ہے، اس کو دوسرے کی ضرورت ہے، دوسری طرف سے کیا ہے کہ ان الاحتیاج والحرص، کہ یہ ضرورت، احتیاج اور لالچ یدفعان الانسان الى جلب لوازم الحیات الى نفسه، دافع ہوتے ہیں، کیا یہ وادار کرتے ہیں انسان کو کہ جتنے بھی لوازم زندگی ہیں وہ اپنی ذات کی طرف کھینچے، یہ بھی میرے پاس ہو، یہ بھی میرے پاس ہو، یہ بھی میرے پاس ہو، بس اسی چکر میں حرص اور لالچ۔ وَمِنْ هُنَا يَقَعُ التَّنَازُعُ وَالتَّخَاصُمُ، اور یہی وجہ کہ لوگوں میں کتنے لوگ قتل ہو گئے، یہ زمین میری ہے، وہ کہتا ہے میری ہے، حالانکہ اس کے پاس بہت بڑی ہوتی ہے، پلاٹ پہ جھگڑے، مال پہ جھگڑے، زمینوں پہ جھگڑے، یہ کیا ہوتا ہے؟ وہی حرص کہ یہ بھی میرے پاس ہو اور یہ بھی میرے پاس ہو اور یہ بھی میرے پاس ہو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اسی وجہ سے لوگوں کے درمیان منازعات پیش آتے ہیں۔ وَهَذَا يَسْتَلْزِمُ الْفَسَادَ، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ معاشرے میں فساد پڑتا ہے۔ جب ہر بندہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچے گا کہ یہ بھی میری ہو، یہ بھی میری ہو، تو نتیجہ پھر یہی ہونا ہے، پھر دوسرے کا مزاج بھی ایسا، تیسرے کا بھی ایسا۔ اس کے لیے اگر عدالت اجتماعی، ایک ایسا نظام ہو کہ ہر ایک کو حق ملتا رہے، پھر تب ہم فساد اور اس لڑائی جھگڑے سے بچ سکتے ہیں۔ وَالْعَدَالَةُ الْاجْتِمَاعِيَّةُ، یہ جو اجتماعی عدالت ہے، یعنی وہ مشترکہ سب کے لیے برابر کا جو نظام عادل ہے،
انما تتربا فی احوان القانون، یہ قانون کی گود میں تربیت پاتا ہے، پلتا بڑھتا ہے، کہ قانون ہو، کوئی ضابطہ ہو، اس ضابطے کے نتیجے میں یہ نظام عادل کہ ہر مستحق کو جو اس کا حق ہے اس کو ملتا جائے، ہر شخص کو. تو قانون کے دائرے میں قانون اس کو یہ کام کرے گا. فَيَقْعُ سوال حول المقنن، پھر سوال ہوگا اگر یہ قانون کی گود میں یوں آگے ترقی کرتا ہے تو پھر وہ مقنن کون ہے، وہ قانون بنانے والا کون ہے؟ قد یقال، ممکن ہے کوئی کہے کہ ان المقنن الذي يقوم بتوفیر العدالت هو البرلمان، کہ وہ مقنن یعنی وہ کہ جو اس معاشرے کو عدالت فراہم کرے گی وہ پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ کا کام ہے کہ ایسا قانون بنائے کہ جو اس معاشرے میں عدالت اجتماعی کو عملی کر سکے. یہ جواب دیا ہوگا. کما هو الموجود فی العصر الحاضر، یہی ہوتا ہے. آپ ہر روز اخبار، ٹی وی، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، مقننہ مقرنہ مقرنہ عدلیہ. مقرنہ کیا ہے؟ وہی پارلیمنٹ، اس کا کام ہے قانون بنانا. لیکن فرماتے ہیں وَلَكِنْ لَا يُمْكِنُ تَوْفِيرُ الْعَدَالَةِ الْاجْتِمَاعِيَ عَنْ طَرِيقِ التَّقْنِينِ مِنَ الْبَرْلَمَانِ. مفسر قرآن فرماتے ہیں پارلیمنٹ کے ذریعے قانون سازی کر کے عدالت اجتماعی کا فراہم کرنا، کہ ایک پارلیمنٹ وہ قانون سازی کرے اور اس کے ذریعے عدالت اجتماعی قائم ہو جائے، ہر انسان تک چیز پہنچ جائے. فرماتے ہیں لا یمکن، ممکن نہیں. کیوں؟ لعدت امور، 5-6 نکات بیان کریں کہ یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی قانون سازی سے معاشرے میں عدالت قائم ہونا مشکل ہے. اچھا کیا ہے جی؟ نمبر 1، بہت مزیدار بحث ہے، ہمارے معاشرے میں ہر فرد کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں نمبر 1، ان النواب، نواب نائب کی جمع کہتے ہیں ممبر پارلیمنٹ. فرماتے ہیں ان النواب کہ جتنے بھی پارلیمنٹ ممبر ہوتے ہیں، جتنے بھی جو نائب، اس کو کہتے ہیں مجلس النوابین، یعنی پارلیمنٹ وہ ممبروں کی جو مجلس ہوتی ہے، پارلیمنٹ جو ہوتی ہے، یہ جتنے بھی ممبران اسمبلی ہیں، آپ یوں آسان سمجھ لیں، جتنے بھی کسی بھی قومی اسمبلی کے صوبائیوں کے جو ممبر ہوتے ہیں، سواء من القانون من الاقطاعین او التجار، چاہے وہ اقطاعین جاگیردار زمیندار لوگ ہوں یا وہ تاجر لوگ ہوں، بزنس مین ہوں، جتنے بھی ہیں، رجالاً و نسان، چاہے وہ مرد ہیں چاہے لیڈیز، لہم میولہم و منافعہم، ان کے اپنے رجحانات ہیں، کہ کسی کا رجحان کسی طرف، کسی کا، ان کے اپنے منافع ہیں. زمیندار چاہے گا ایسا قانون بنے جس سے زمینداروں کو فائدہ ہو، بزنس مین کا سارا دور ہوگا کہ ایسے قوانین بنائے جائیں جس سے بزنس مینوں کو فائدہ ہو. لہم میول، ان کے اپنے میلان اور منافع ہیں. التی تخصہم دون غیرہم، جو ان کے ساتھ خاص ہیں، دوسروں کو نہیں ہیں. ظاہر زمیندار کو جو قانون فائدہ دے گا وہ اس کو، جو بزنس مین ہے اس کو، اس کے اپنے کچھ ڈیمانڈز ہیں، اس کی اپنی ضروریات ہیں، زمیندار کی اپنی ہیں. خوب. فَهُمْ يَكُونُونَ بِالتَّقْنِينِ لِمَصَالِحِهِمْ، وہ جب بھی کوئی قانون بنائیں گے تو جاگیردار زمیندار لوگ اپنے فائدے کے لیے قانون پاس کروائیں گے، بزنس مین لوگ اپنے فائدے کے قانون پاس کرائیں گے. یہ ایسا ہے، پوری دنیا میں ایسا ہے. ایک مثال دے رہے ہیں، کما نرا ذالک بوضوح فی امریکہ، امریکہ جو سپر پاور ہے اور جناب پورے دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں. اب وہاں دیکھیں، فَإِنَّهُ لَا يُوضَعُ هُنَاكَ قَانُونٌ فِي صَالِحِ السَّوَادِ، کوئی ایسا قانون امریکن پارلیمنٹ میں پاس نہیں ہوتا جو سیاہ پوستوں کے حق میں ہو. ایسے قانون نہیں، بس جو سیاہ، جو وہاں امریکہ میں سیاہ پوست لوگ بہت ہیں، ان کے حق میں کوئی قانون نہیں بناتے.
ایک زمانہ تھا ان بیچارے کالوں کو داخلہ نہیں ملتا یونیورسٹی میں، پھر ملنا شروع ہوا تو درمیان میں پردہ لگا دیتے بھی سفید ادھر اور کالے ادھر. یہ معاشرہ ہے امریکہ کا. وفی العالم الثالث، اور تیسری دنیا، یہ اصطلاحیں ہیں ان خبیثوں کی بنی ہوئی. پہلی دنیا جس میں سپر پاور جو چار امریکہ ہو گیا، رشیا ہو گیا، چائنا شاید اس میں شامل ہوگا، یہ ہو گئے. دوسری دنیا جو ترقی یافتہ یورپ کے چند ممالک ہیں. تیسری دنیا کہتے ہیں ترقی پذیر کو، جن میں ہم پاکستان جو وہ سارے لوگ آ گئے. اس تیسری دنیا میں تکون العنصریہ من عوامل التفریق فی العنصریہ کہتے ہیں قوم پرستی، ذات پرستی. اس میں یہ قوم پرستی قوانین میں تفریق کے محرکات میں سے ہے کہ وہ چاہتا ہے کوئی ایسا قانون بنائے کہ جس سے فلاں قوم کو زیادہ فائدہ ہو، دوسرے کہتے ہیں فلاں قوم کو. بس اسی چکر میں یہ اپنی گزر جاتی ہے. اب یہ لوگ جب قانون بنائیں گے تو کیا اس سے عدالت اجتماعی کا قیام ہوگا؟ قطعاً ایسا نہیں. اچھا، دوسرا نقطہ بہت مزیدار بات فرماتے ہیں، ان النواب غالباً، اکثر ممبران اسمبلی، اکثر ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں اکثر ممبران اسمبلی جتنے بھی ہیں، لا یتأہلون علمیا و فکریا للقیام بوظیفۃ التقنین، وہ اصلاً قانون سازی کے فریضے کو نہ علمی طور پر نہ فکری طور پر اصلاً وہ اس کی اہلیت ہی نہیں رکھتے. گزشتہ 3-4 سال میں ہم نے اپنے ملک میں دیکھا ایک اسمبلی سے قانون پاس ہوتا ہے، پھر جب ممبر اسمبلی سے پوچھ جاتا ہے وہ کہتا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہے. وہ اہلیت ہی نہیں رکھتے علمی فکری طور پر کہ وہ قانون سازی کر سکیں. وجہ کیوں اہلیت نہیں رکھتے؟ ہاں ہم بتاتے ہیں. اس کی وجہ یہ لِأَنَّ عَوَامِلَ انتخابہم وَمَجِیئہم الی الپارلیمان، اس لیے کہ ان کے ممبر بننے کے جو محرکات تھے اور ان کے پارلیمنٹ تک رسائی حاصل کرنا اور ممبر اسمبلی بننے کے جو محرکات تھے، تکون غیر علمیہ و فکریہ، وہ کسی علم و فکر کی بنیاد پر نہیں تھے. کوئی بھی بندہ کسی کو اس لیے ووٹ نہیں دے رہا چونکہ یہ بہت پڑھا لکھا ہے، اس کی سوچ بڑی اچھی ہے. نہ، اکثر ایسا نہیں ہوتا، بہت کم شاید ہو تو نہیں ہوتا. وہ کس بنیاد پر آتے ہیں؟ کل حزب، پارٹی بازی. یہ جناب ہماری پارٹی کا رکن ہے، اس کو ووٹ دینا ہے، اس کو بولنا آتا ہے نہیں آتا، اس کو تمیز ہے نہیں، اس میں علم ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بس ہماری پارٹی کا بندہ ہے. وثورہ یا انقلاب، طاقت کے بل بوتے پر وہ غالب آ گئے. قبلیہ یا قبائل کہ نہیں جی یہ ہمارا سید بھائی ہے تو یہ ہمارا بلوچ بھائی ہے تو ہم نے تو اس کو ووٹ دینا ہے. والتشفع یا سفارش کی بنیاد پر فیارد الی الپارلیمان، تو پارلیمنٹ میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں الذین لیس لدیہم ای کفاۃ، نہ ان کے پاس کوئی علمی قابلیت ہوتی ہے، کفا قابلیت، اور نہ ہی کوئی فکری قابلیت ہوتی ہے، لیکن ممبر پارلیمنٹ بن جاتے ہیں. تو ایسے لوگ قانون سازی کریں گے کہ جس سے عدالت اجتماعی قائم ہوگی. نہ، ان کے بس میں نہیں. الثالث، تیسرا نقطہ بیان فرماتے ہیں، ان اعضاء الپارلیمان لا یخلو اما یقعوا تحت ضغط الحکومہ او الناخبین. یہ جتنے ارکان پارلیمنٹ ہیں یا یہ سرکاری حکومت کے پریشر میں، یعنی اگر وہ حکومت کے بندے ہیں تو حکومتی پریشر میں ہوتے ہیں، او الناخبین، یا پھر اپنے ووٹر جو ان کو چن کر الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں ان کے اس میں ہوتے ہیں، دباؤ میں ہوتے ہیں، ضغط کہتے ہیں دباؤ میں، فشار میں، یعنی پریشر میں. فلا یتوجہون الی مصالح الشعب، وہ عوام کے مسالے کی کہ ان کا فائدہ کس میں ہے. ہم نے دیکھا گزشتہ سالوں میں بجلی مہنگی ہوتی گئی، چونکہ پارٹی ایک ہے لہذا کوئی نہیں بول رہا، عوام کا فائدہ کوئی نہیں سوچتا. تو یہ قانون سازی کریں گے جس سے عدالت اجتماعی قائم ہوگی؟
نہ۔ رابع چوتھا، لو صرفنا النظر عن ذالک کلہ، 3 پوائنٹ تو یہ تھے کہ یہ بنا ہی نہیں سکتے ایسے قانون کہ جس سے عدالت اجتماعی قائم ہو سکے، ہو نہیں سکتا۔ چلو ان سب سے ہم صرف نظر کرتے ہیں، غض بصر کرتے ہیں، ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں ان سے کہ چھوڑو۔ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ النُّوَابَ إِنَّمَا يَدْعُونَ قَانُونًا لِصَالِحِ بِلَادِهِمْ خَاصَّةً، فرض کرو ہم مان لیں ایک لمحے کے لیے کہ جناب بڑی پڑھی لکھی پارلیمنٹ ہے، سارے ممبر جناب ہمارے گریجویٹ ہیں اور فلان ہیں اور فلان ہیں، چلو یہ قانون بنائیں گے۔ او بھائی اگر یہ بنائیں گے بھی صحیح تو اپنے صوبے یا اپنے ملک کی حد تک، ہم انسان کی بات کر رہے ہیں تو وہ اپنی حد تک بنائیں گے۔ لا یکون فی امکانہم توفیر العدالہ لکل امہ ولجميع الشعوب، تمام امت جو جہاں رہتا ہے اور تمام عوام کے لیے عدالت فراہم کرنا، عدالت اجتماعی کی فراہمی ان کے بس میں ہی نہیں، اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک میں، جبکہ ہم انسان کی بات کر رہے ہیں جو جہاں بھی رہتا ہے اس کا دوسرے سے ربط ہے۔ فلا توجد ہناک مادۃ قانون، آپ کو کوئی ایسا قانونی نقطہ آرٹیکل نہیں ملے گا کہ تدین الامریکیین علی ارتکابہم الجرائم البشعہ فی فیطا و فلسطین، امریکی پارلیمنٹ بھی قانون بناتی ہے، بڑے پڑھے لکھے بولتے ہیں فلان جناب پی ایچ ڈی ہے تو فلان ماسٹر ہے تو فلان فلان، لیکن ان کے کسی قانون میں آپ کو نہیں ملے گا کہ جو امریکہ نے وہ بڑے بڑے جرائم ویتنام اور فلسطین میں کیے، ان پر ان امریکیوں کا اس قانون کی روح سے محاکمہ کیا جائے، ان پر مقدمہ چلایا جائے، ان کے اپنے قانون میں ایسا کوئی آرٹیکل نہیں ملے گا۔ ویتنام میں کتنے سال کتنے لوگوں کو مارا، فلسطین میں آج تک مار رہے ہیں، امریکی آئین میں آپ کو کوئی ایسا قانون نہیں ملے گا آرٹیکل کہ جو خود ان کی اپنی حکومت کو پر مقدمہ چلائے، محاکمہ کرے۔ وفی امکنۃ متعددہ فی العالم، پوری دنیا میں کہاں پر امریکہ نے کیا نہیں کیا، کبھی طالبان، کبھی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے وہ داعش، اور کبھی پتہ نہیں فلان اور کبھی فلان، یہ سارے کیا تھے، پوری دنیا میں فتنہ و فساد، لیکن ان کے آئین میں ایسا کوئی آرٹیکل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر خود ان امریکیوں کو سزا اور ان پر مقدمہ چلے، نہ۔ وَأَنَّ رَئِيسَهَا يُقَدِّمُ إِلَى الْمُحَاكَمَةِ لِمَسْأَلَةٍ لَا تَتَمَتَّعُ بِأَيِّ أَهْمِيَّةٍ فِي دَاخِلِ بِلَادِهِمْ، جبکہ اسی امریکہ کا صدر وہ محاکمہ یعنی مقدمے کا سامنا کرتا ہے ایک ایسے مسئلہ میں، چھوٹے سے باریک مسئلے میں، کہ جس کا خود ان شہر والوں کو بھی کوئی زیادہ اہمیت نہیں تھی۔ واٹر گیٹ، یہ واٹر گیٹ کیا تھا؟ 1972 سے 74 کے درمیان صدر بنتا ہے امریکہ کا رچرڈ نکسن، اور 74 میں ایک بلڈنگ ہے واٹر گیٹ کی، اس میں کچھ دفاتر بھی ہیں، ہوٹل بھی ہیں، وہاں پر صدر رچرڈ نکسن کی پارٹی نے کچھ آلات نصب کیے ہوئے تھے دوسری پارٹیوں کی نگرانی کے لیے، کہ وہ وہاں جو میٹنگیں کرتے ہیں وہ کیا ایجنڈا بناتے ہیں، ان کا پروگرام کیا ہوتا ہے، اس سے وہ کیچ کرتے تھے۔ ہمارے ملک پاکستان میں تو الحمدللہ عام ہے آڈیو لیک اور ویڈیو لیک اور سارا ریکارڈ ہوتا ہے، وہاں یہ ہوا تھا۔ تو وہ مسئلہ پھر اس کی ایک پوری کہانی ہے، نیٹ پر آپ لکھیں گے واٹر گیٹ کا مسئلہ کیسے ہوا تو وہ لکھیں گے جناب کچھ چور آئے وہ چوری کرتے ہیں تو پھر اس چوری کے دوران انکشاف ہوتا ہے، یعنی وہ ایک عام سی بات اتنی اٹھی کہ صدر رچرڈ نکسن کو صدارت امریکہ کی صدارت سے استعفیٰ دینا پڑا۔
کوئی اتنا بڑا پہاڑ ہی نہیں تھا، ایک پارٹی دوسری پارٹی کے بارے میں جاسوسی کر رہی تھی، بس وسلام۔ اپنے حد تک یوں ہیں، اور دنیا بھر میں جو فتنہ و فساد پھیلائے ہوئے ہیں وہاں پر کوئی قانون نہیں ہے کہ جو ان پر مقدمہ چلائے ان کو سزا دے، ایسا نہیں۔ بس فرماتے ہیں لیس فی امکان هذه القوانین الوضعیہ، یہ جو قانون پارلیمنٹ بناتی ہے، جو بنائے جاتے ہیں، ان کے لیے ممکن نہیں ہے، ان قوانین کے بس میں نہیں ہے اقامت و رقابت باطنیہ، کہ وہ انسان کے باطنی نگرانی کرے، اس کے دل پر، اس کے وجدان پر، اس کے دماغ پر نگرانی کرے، وَرَادِعٍ نَفْسَانِيٍ، اور اس کے اندر ایک رکاوٹ پیدا کرے کہ وہ غلط نہ کرے۔ ان قانون سے نہیں ہوتا کہ تقوم بمحاکمۃ المتخلف، کہ جو اس کی خلاف ورزی کرنے پر مقدمہ کرے، نہیں، باطنی چیزوں پر کیسے مقدمہ ہوگا اور کیسے خلاف ورزی پتہ چلے گا، یہ ان کے بس میں ہی نہیں ہے۔ پانچواں نقطہ فرماتے ہیں لو ناجح الانسان، ایک قدم ہم اور بڑھتے ہیں، فی وضع قانون آمن شامل یضمن توفیر الامن والعدالہ للبشریت جمع، فرض کرو انسان کامیاب ہو جائے۔ اب دیکھو نا، کسی ملک کی بات نہیں ہے، مسلم غیر مسلم، انسان من حیث الانسان، یعنی انسانیت، ہم یوں کہیں کہ اگر انسانیت کامیاب ہو جائے ایک اتنا بڑا عمومی قانون بل پاس کرنے میں کہ جو دنیا بھر کے انسانوں کے لیے امن فراہم کرنے والا ہو اور عدالت فراہم کرنے والا ہو، دنیا بھر کی انسانیت کے لیے امن اور عدالت فراہم کرنے والا ایک بل پاس ہو گیا، چلو مان لیا جی، ہو گیا پاس، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَدَى الْإِنسَانِ أَيُّ زَمَانٍ لِتَنفِيذِ هَذَا الْقَانُونِ عَلَى هَذَا الْإِنسَانِ، پھر اس کی کہاں سے گارنٹی آئے گی کہ وہ بل ان انسانوں پر نافذ کون کرے گا؟ اس نفوذ کی گارنٹی کہاں سے آئے گی؟ کس انسان پر نافذ کرے؟ جو انسان الغارق فی المیول والشہوات، جو اپنی شہوات اور میلان میں غرق ہو چکا ہے۔ ہر بندے کی اپنی ترجیحات ہیں، تو ایسے بندوں پر اس قانون کو نافذ کرنے کی گارنٹی کون دے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں، بس فائل بن کے فائلوں کی زینت بن جائے گا، عملی کون کرے گا، نافذ کون کرے گا، ایسی کوئی گارنٹی نہیں۔ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ فرض کرو ہم نافذ کر لیں گے ڈنڈے کے زور پر۔ آگے فرماتے ہیں چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ ان القانون الوضعی، یہ جتنے بل پاس ہوتے ہیں، جتنے قانون بنتے ہیں، جو بھی جس پارلیمنٹ سے ہوتا ہے، انما یحاول ان یقوم علی اشراف افعال البشر، یہ انسان کے افعال کی نظارت اور نگرانی کرنے کی صحیح کرتا ہے۔ ہر قانون کیا کرتا ہے؟ انسانوں کے افعال کی نگرانی کرتا ہے کہ جو یہ کرے گا ہم اس کو یہ کریں گے، جو یہ کرے گا، یہ ان کے افعال کی نگرانی۔ اما الاشراف علی الاوصاف النفسیہ، لیکن وہ نفسانی باطنی صفات، اشراف کہتے ہیں نگرانی کرنے کو، ان کی نگرانی، والخلقیہ، اخلاقی اوصاف، تہذیب نفس، تربیت القیم الانسانیہ، انسانی اقدار کی تربیت اور پرورش، الذی هو العمدۃ فی تکامل الانسان، جو انسان کی ترقی، معنوی ترقی کے لحاظ سے اہم ترین چیز ہے، ورقیہ، اور اس کی ترقی کے لیے، ولتوفیر الامن الاجتماعی، اور اجتماعی امن فراہم کرنے کے لیے، لیس فی امکان هذه القوانین قطع، ان قوانین کے بس میں ہی نہیں ہے۔ یہ قوانین تمہاری اخلاقی تربیت کریں، یہ تمہارے اندر کے انسان کو مضبوط کریں،
یہ تمہاری عادات اچھی بنائیں باطن کے لحاظ سے، یہ قوانین یہ کام نہیں کر سکتے۔ اول تو ان میں صلاحیت ہی نہیں قوانین بنانے کی، بن بھی جائیں تو نافذ نہیں کر سکتے، نافذ کی ہو بھی صحیح تو وہ جسموں پر نافذ کریں گے، انسان کے وجدان اور باطن پر کیسے نافذ کریں گے؟ جبکہ عدالت اجتماعی ضرورت ہے انسانیت کے، اور عدالت قوانین کی گود میں پلتی بڑھتی ہے، پھر وہ قانون کون بنائے؟ ان میں تو صلاحیت ہی نہیں ہے۔ لا بد، اب فرماتے ہیں نتیجہ بات بس ضروری ہے۔ ہمارا ہیڈنگ یہی تھی نا کہ الایمان ضرورت اجتماعیہ۔ اولا نمبر 1 ان یکون الالہ العادل العالم بجمیع احوال البشر والعادل لجمیع العباد والبلاد هو المقنن۔ قانون ساز وہ ہونا چاہیے جو تمام شہروں، تمام ملکوں، تمام بندوں کی نسبت عادل ہو، ہر ایک کو اس کا حق دینے والا ہو۔ قانون ساز وہ ہونا چاہیے، عدالت وہ قائم کر سکتا ہے جو خود عادل ہو، عدالت وہ کر سکتا ہے جو بشر کے احوال کا عالم ہو، یعنی انسانیت کے حالات کو جانتا ہو، تو وہ الہ ہے، وہ اللہ ہے جو خود بھی عادل ہے، عدالت اجتماعی فراہم کرے گا، جو انسانیت کے حالات کو جانتا ہے، جو ہر انسان کی نسبت عادل ہے، ہر علاقے کی نسبت عادل ہے، ہر ملک کی نسبت عادل ہے، ایک۔ اور دوسرا وثانیاً، دوسرا یہ ہے کہ ان یکون تنفیذ هذه القوانین الہیہ، کہ وہ اللہ تو عادل ہے، اب اس نے جو قوانین مرتب فرمائے ان کا نفوذ، ان کو عملی جامہ پہنانا، ان کو پریکٹیکل کرنا، یہ ہونا چاہیے بید المتدینین، ان کے ہاتھوں میں جو خود دیندار ہیں، الذین یتصفون بالتقوی والعدالہ، کہ جو خود بھی عادل ہیں اور با تقوی بھی ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ الایمان ضرورت اجتماعیہ۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔